جی میرے پیارے بچوں، آپ سب نے کہ سبق کو سنا، سمجھا، پڑھا اور اب ہم جا رہے ہیں اس کو لکھنے کی طرف، سمجھنے کی طرف، تاکہ ہم اس پر عمل پیرا ہو سکیں، ہم جان سکیں کہ ہم نے جو کچھ سبق میں پڑھا ہے ہم اس کو اپنی عملی زندگی میں کیسے اپلائی کریں گے۔ تو آتے ہیں ہم اپنے سبق کی مشق کی طرف، جس میں ہم کریں گے چھوٹے سوالات مختصر اور کچھ تفصیلی جوابات۔ باب ششم، سبق نمبر 2، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی اولاد مبارکہ۔ تو پیارے بچوں، آج ہم اس کی مشق کریں گے، تو اپنے پینسلز کو اپنے ہاتھوں میں لے لیجئے تاکہ درست جواب کے گرد دائرہ لگا سکیں۔ نمبر 1، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی کا نام ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹوں کی تعداد تھی 3۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے چھوٹی تھیں 3 برس۔ نمبر 4، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی 9 ہجری میں۔ نمبر 5، حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی کنیت تھی ابو القاسم۔ اب آتے ہیں دیے ہوئے سوالات کے مختصر جواب کی طرف۔ تو پیارے بچوں، سوال نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی اولاد مبارکہ کے نام تحریر کریں۔ اس سوال کا جواب صفحہ نمبر 78 پر پہلے پیراگراف یعنی تعارف میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 بیٹوں اور 4 بیٹیوں سے نوازا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی صاحبزادیوں یعنی بیٹیوں کے نام ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادوں یعنی بیٹوں کے نام حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ سوال کا جواب ہے۔ اب سوال نمبر 2 ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ اس سوال کا جواب ہے صفحہ نمبر 79 یعنی کہ 79 پر حضرت ام کلثوم کی ہیڈنگ کے ساتھ ہے، جس کی لاسٹ 2 لائنز ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں یک کے بعد دیگرے ان کے نکاح میں آئیں۔ اسی نسبت سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین یعنی کہ 2 نوروں والا کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 3، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش اور وفات کب ہوئی؟ اس سوال کا جواب صفحہ نمبر 78 پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہیڈنگ کے ساتھ آپ دیکھیے گا کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے چھوٹے صاحبزادے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت سن 8 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے تھے۔ آپ تقریباً 16 سے 18 ماہ زندہ رہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت غمگین تھے اور مبارک آنکھوں سے اشک جاری تھے۔ یہاں تک آپ اس کا جواب لکھیں گے۔ سوال نمبر 4، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کس سبب سے ہوئی؟ اس سوال کا جواب ہے صفحہ نمبر 79 پر 2nd لائن ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کے لیے بہت مشکلات برداشت کیں اور ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی خاطر مدینے کی طرف ہجرت کی۔ سفر ہجرت کے دوران آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک کافر کے نیزے سے زخمی ہوئی تھیں، جو کچھ عرصے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا سبب بنا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات 8 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین بقیع غرقد میں ہوئی۔ یہ ان 4 سوالات کے جواب تھے۔ اب ہم آتے ہیں سوال کے تفصیلی جواب کی طرف کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادوں کے بارے میں تحریر کریں۔ تو اس سوال کا جواب صفحہ نمبر 78 پر موجود ہے، جس میں ہیڈنگ دیکھیے گا کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے صاحبزادے۔ تو یہاں سے آپ شروع کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے تینوں صاحبزادے
چھوٹی عمر میں ہی وفات پا گئے تھے۔ یہاں آپ شروع کریں گے اور پھر ہیڈنگ دیں گے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کے بارے میں لکھیں گے، پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کے بارے میں، اور پھر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بارے میں، اور یہاں پر اس کی اینڈنگ کریں گے کہ ہم زبان سے وہی کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو۔ یہ پہلے لانگ کوسچن کا آنسر ہے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حالات زندگی پر نوٹ لکھیں۔ تو پیج نمبر 78 کی لاسٹ لائن میں آپ دیکھیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیاں، اسی میں پہلا تعارف ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا۔ آپ یہاں سے سٹارٹ کریں گے اس کو کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں میں سے سب سے بڑی بیٹی تھیں، اور اس کے بعد یہ آپ 79 پر آ جائیں گے اور لاسٹ لائن تک آپ اس کو مکمل تحریر کریں گے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تدفین بقیع غرقد میں ہوئی۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف، جس میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تعارف اور دین اسلام کے لیے خدمات تحریر کرنی ہے۔ اس سوال کا جواب بھی پیج نمبر 79 پر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نام سے موجود ہے۔ دونوں آپ نے ان کے بارے میں مکمل طور پر بیان کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کی ہیڈنگز بھی آپ نے جو ہیں وہ بنانی ہے، ساتھ ہی ان کے جو دین اسلام کے حوالے سے خدمات ہیں وہ بھی آپ نے اس کے اندر لکھنی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ آہستہ آہستہ ان کو مکمل کر لیجئے گا۔ اب ہم آتے ہیں آپ کے سرگرمیوں کی طرف کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی اولاد مبارکہ پر معلوماتی چارٹ تیار کریں، جس میں ان کے نام، پیدائش، لقب، عمر، اولاد اور وفات شامل ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد مبارکہ پر جماعت میں ذہنی آزمائش کا مقابلہ کروائیں۔ اپنی پسندیدہ سیرت کی کتاب سے بنات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات، عبادت و ریاضت اور گھریلو زندگی کے بارے میں مذاکرہ کروائیں۔ رہنمائی اساتذہ میں ہے کہ طلبہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مذکورہ بیٹیوں کی سیرت و کردار سے سبق دے کر اپنی زندگی میں ان کے اوصاف کو اپنانے کی ترغیب دیں۔ طلبہ کو سبق کی واضح تفہیم دیں۔ روزمرہ زندگی کی عملی صورتوں کے توسط سے طلبہ کی کردار سازی پر خصوصی توجہ دی جائے، اور علمی تصورات کی توضیح و تشریح عملی سرگرمیوں کے ذریعے سے کی جائے۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ مجھے پوری امید ہے اچھی طریقے سے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اس سبق سے بہت کچھ سیکھیں گے اور سمجھیں گے اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی سکھائیں گے۔ اسی کے ساتھ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔